جی اماں میں جا رہا ہوں. اچھا بیٹا سجاد ایسے کر، باقر کو ساتھ لے جا، جیسے ہی ذاکر مصائب پڑے گا نا باقر کو بیچ کے مجھے بلا لے. عزاداران سید شہداء پہلا جملہ مصائب کا کہنے لگا ہوں، جیسے ہی کہا نا کہ باقر کو ساتھ لے جا، سید سجاد نے کہا اماں کیا آپ فضائل نہیں سنتی؟ ثانیہ زہرا نے جملہ ایسا کہا، کہتی ہے سجاد میں ابو الفضائل کی بیٹی ہوں، مجھ سے زیادہ کون فضائل جانتا ہے؟ اچھا جس جملے کے لیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے، سید سجاد نے سر جھکا کے کہا اماں آپ پھر ام المصائب ہیں، پھر آپ سے زیادہ کون مصائب جانتا ہے؟ یہ کہنا تھا. سید سجاد کے جیسے ثانیہ زہرا نے عزاداران سید جملہ یہ ضائع نہ ہو جائے، ثانیہ زہرا نے سرخ آنکھوں پہ بوسہ دیا. کچھ بندوں کو سمجھ آ گئی ہے. چلو جیسے ہی میں جملہ بدلتا ہوں، ثانیہ زہرا نے آگے بڑھ کے ان زخمی آنکھوں پہ بوسہ دیا علی کی بیٹی نے، جس پر امت کا خمس جس کے چہرے پہ بکھرا ہوا تھا. اماں آپ سے زیادہ کون مصائب ہے؟ ثانیہ زہرا نے کہا میں مصائب نہیں سننے کے لیے جاتی، میں صرف اس لیے جاتی ہوں جسے میں نہیں رو سکی وہ لوگ کیسے روتے. اللہ مان اللہ سمات اللہ. بس عزاداران سید شہداء جب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتا اور وہ راضی نہیں ہوتی جو شام سے چل کر آتی ہے، اور یہ راتیں ہی دعاؤں کے لیے ہے، دعا قبول ہی تب ملک صاحب ہوتی ہے جب تک آنکھ میں آنسو آئے. رونے کے لیے تو یہی کافی، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، رونے کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ علی کی بیٹیاں اجڑ کے واپس مدینے جا رہی. اللہ سمت اللہ. ثانیہ زہرا نے کہا بیٹا میں دیکھنی ہے اس لیے آتی ہوں کہ کون ہے جسے میں تپتی ریت پہ بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں یہ شیعہ کیسے روتے ہیں. میری حسرت ہے کوئی میرے بھائی حسین کا ماتم کرے، کوئی میرے بھائی کا ماتم کرے. عزاداران سید شہداء دنیا خطابت کی ملک صاحب بزرگ ترین شخصیت علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے جب یہ مومن بلک بلک کے روتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، تب مجلس میں ایک 4 سال کی بطول آ جاتی ہے، پھپھی اماں کا دامن پکڑ کے کہتی ہے پھپھی اماں مجھے یہ تو بتاؤ، یہ 4 سال کی بطول کا بس تعارف اتنا ہے یہ کائنات کی پہلی معصومہ ہے، 1400 سال گزر گئے لیکن کانوں سے خون نہیں رکتا. پھپھی اماں کا دامن آ کے پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کو رو رہے ہیں؟ بس عزاداران سید شہداء میں نے کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں لیا، آپ نے کس طرح رونا ہے. وہ 4 سال کی بطول آ کے آپ کی آنکھوں پہ نظر ہے ہر مومن کی، یہ کہتی ہے اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کو رو رہے ہیں؟ کہتی ہے تیرے بابا کے شیعہ ہیں. بس عزاداران سید شہداء 4 سال کی ضعیفہ نے ایک سوال کیا ہے، زمین ہل گئی ہے. کہتی ہے اماں اچھا یہ جو رو رہے ہیں ان کو کوئی مارے گا تو نہیں؟ تیری بطول نے کہا ہے کہ اے ماں تو یہ کوئی روئے گا اس کو کوئی مارے گا تو نہیں ہے. عزاداران سید شہداء ثانیہ زہرا نے یہ کہا ہے کہ اے 4 سال کی ضعیفہ میرے بھائی کو رونا کوئی جرم ہے؟ کہا اگر اماں جرم نہیں ہے تو میں بھی تو بابا کو رو رہی تھی اور آج تک میرے کانوں میں خون کیوں نہیں رکتا. بس ایک مرتبہ میرے عزیز آ چکے ہیں، بس میں جملہ کہہ کر جو میں نے شروع کیا تھا، جبرائیل امین آئے، کہا کہ مجھے اللہ نے یہ کفن اور کفور دیا، ذہن میں ہے
بس یہ ایک جملہ کہنا. اللہ نے کہا اس کے 5 ٹکڑے کر لو, ایک رسول رکھ لے, ایک بطول کو دے دے, ایک علی کو دے دے. جملہ میں مسائی کا یہیں پڑھنے لگا ہوں, پتہ نہیں کون سمجھے. ایک خود رسول رکھ لے, ایک بطول کو دے دے, ایک نبی کو دے دے, 2 حسن کو دے دے. آئے. اچھا, جب کفن اور کفور تقسیم ہو گیا اور اس وقت 2.5 سال کی زینب عالیہ تھی جس کے نام سے آج کی مجلس ہے, اس نے حسین کو دیکھا, حسین نے بہن کو دیکھا. کفن بھی ختم, کفور بھی ختم. اب بطول نے جب بہن بھائی کے حالات دیکھے, آ گئی بابا کے قریب, بابا کے سینے پہ سر رکھ کے کہا کہ بابا ہیں, بابا آپ نے اپنا رکھ لیا, مجھے میرا دے دیا, علی کو دے دیا, حسن کو 2 دے دیے, کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ اللہ, میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا. سینے پہ رکھ کر یہ سوال کیا. بابا رسول نے بطول کے سر پہ بوسہ دے کے کہا کہ بطول, جملہ اتنا کرم والا ہے, آخری جملہ کہنا ہے اور میں نے آپ سے اجازت طلب کر کے چلے جانا ہے. اجازت اس لیے کہتا ہوں کہ مومن کا مقام ایسا ہے کہ سید سجاد آپ کی جگہ بیٹھ کے سنتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس کے دائیں یا بائیں بیٹھے ہیں, لیکن یقین بھی ہے اور تحقیق بھی ہے, ایمان بھی ہے, لیکن آئے میں بتا نہیں سکتا. اس کو گواہ بنا کے میں جملہ کہنے لگا ہوں. رسول نے بطول کا سر چوم کے کہا کہ بطول کفن اس کو دیتے ہیں جسے غسل دیتے ہیں. آئے, بطول کفن اسے دیتے ہیں جسے غسل دیتے ہیں, کفور اسے دیتے ہیں جسے کفن دیتے ہیں. تیرے بیٹے کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے, نہ کوئی کفن دینے والا ہے, نہ کوئی کفور دینے والا ہے, نہ کوئی تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھانے والا ہے, نہ تیرے بیٹے کا کوئی جنازہ پڑھانے والا ہے, نہ کوئی تیرے بیٹے کو دفن کرنے والا ہے. بس عزاداران سید شہداء, یہ جب کہنا تھا, اب رسول کی بیٹی نے کہا بابا جب بچپن میں دیکھتی تھی کہ آپ میرے حسن کا چہرہ چومتے تھے. رسول نے کہا ہاں. کہا حسین کی آپ گردن چومتے تھے؟ کہتے ہاں. کہتے میں نے سنا تھا کہ آپ کہتے تھے حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. اب میں سمجھتی تھی کہ آپ لاڈ میں کہہ رہے تھے, لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. عزاداران سید شہداء, آپ میں سے پتہ نہیں کہ سمجھا ہی نہیں ہے, نہیں سمجھا. حسن کتنا امیر ہے جس کو 2 مل گئے, حسین کتنا غریب ہے جس کو 1 بھی نہیں ملا. حسن میں چلو ایک جملہ کہتا ہوں, خون رونے والے کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں, تاریخ میں یہی ملا ہے, روایت میں یہی ملا ہے کہ حسن کو 2 کیوں ملے ہیں. ایک مرتبہ حسن کا جنازہ گھر سے گیا ہے, گھر سے جب واپس آیا ہے, روایت میں یہی ملتا ہے کہ گھر میں کوئی سفید کپڑا نہیں ملا, گھر میں کوئی سفید کپڑا نہیں ملا. بس عزاداران سید شہداء, حسین بادشاہ نے یہ سننا تھا. صحن توحید میں آ کر, امامہ اتار کر, زلفیں کھول کر, عزاداران سید شہداء آسمان کی طرف منہ کر کے ایک سوال کیا, اللہ کیا میں اتنا غریب ہو گیا ہوں؟ بس آخری جملہ ہے جس بی بی کے نام سے آج مجلس منسوب ہے, تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے, تو جان اور بی بی جانے. جیسے ہی رسول کے نواسے نے صحن توحید میں آ کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں اتنا غریب ہو گیا ہوں, نہ کوئی مجھے غسل دے گا, نہ مجھے کفن دے گا, نہ کوئی مجھے کفور دے گا, نہ مجھے کوئی دفنائے گا. بس عزاداران سید شہداء, 2.5 سال کی بطول نے آ کے بھائی حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے کہا کہ حسین ہم دونوں غریب ہیں, یہ سارے کے سارے امیر ہیں. کوئی سید الاولیاء ہے, کوئی سید الاوصیاء ہے, کوئی سیدات النساء العالمین ہے. اے ہم دونوں غریب ہیں, تو کربلا کا مسافر ہے, میں شام کی قیدن ہوں. حسین جس دن تجھے یہ کفن نہ ملے گا میں اپنی چادر دوں گی. حسین اس طرح تڑپا ہے جس طرح کسی پنچھی کو تیر لگتا ہے. حسین نے تڑپ کے کہا, ہاتھ بلند کیے, اے ثانی زہرا میں دعا کرتا ہوں کہ جس دن مجھے کفن نہ ملے تیرے سر کی چادر ہو. وَسِعَ عَلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيْنٌ